كل شر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی تیاری کس طرح کرتے؟ دو طرح کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا. ایک کا تعلق جو ہے وہ عبادات کے ساتھ ہے، اور دوسری کا تعلق جو ہے وہ انسان کی عادات کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان اسلام جو ہیں وہ 5 بیان کیے ہیں. ان میں سے جو دوسرا رکن ہے وہ نماز کو ادا کرنا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو 2 نصیحتیں کی ہیں. ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دوسری کا تعلق جو ہے وہ بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ کے تلے رکھا ہے وہ خاندان کے افراد ہیں
یا ملازمین ہیں یا جن کی روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وابستہ کی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عبادت کو عادت بنانے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ یہ عادت کیسے بنے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچے جو ہیں وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو، ان کو نماز سکھلاؤ، ان کو نماز اپنے ساتھ پڑھاؤ، اور اگر 10 سال کے ہو کر کوتاہی کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ اب دین اسلام کے اندر بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، نہ استاد مار سکتا ہے اور نہ ہی والدین مار سکتے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اگر ان کو مارنا پڑے تو اس کے بھی آداب ہیں کہ آپ ایسے درے کے ساتھ ان کو ماریں جس سے ہڈی اور چمڑے کا نقصان نہ ہو، اور 10 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ آپ نہیں مار سکتے۔ ہمارے ہاں والدین جو ہیں وہ بچوں کو ایسے مارتے ہیں جیسے پولیس جو ہے وہ سزا یافتہ مجرموں کو مارتی ہے، ایسے کئی والدین اور کئی اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کو مارتے ہیں۔ اب اس حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے کہ دین اسلام نے نماز کو عادت بنانے کی تلقین کی ہے، اور ایسی عمر میں بچوں کو نماز پڑھائیں کہ ان کے دل و دماغ کے اندر نماز کی جو پابندی ہے وہ بیٹھ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر پہلے مردوں کی صفیں ہوتی، پھر بچوں کی صفیں ہوتی، اور پھر اس کے پیچھے خواتین کی صفیں ہوتی۔ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھتی، اگر کسی کا بچہ روتا تو نبی علیہ السلام نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ بی بی اپنے بچے کو آئندہ مسجد میں نہ لے کر آنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ تو نبوی معاشرے کے اندر بچوں کا دل مسجد سے لگانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ نماز کے عادی اور پابند ہو جائیں۔ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اندر اویئرنس، فکر، سوچ، شعور پیدا کرتی ہے۔ طہارت کے بارے میں جو آدمی نماز کا پابند ہے دوسرے انسان سے اس کی طہارت کا معیار جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ انسان کے اندر اس بات کا شعور پیدا کرتی ہے کہ تیرا کوئی خالق اور مالک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری جو پیشانی ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور پھر اس کے فوائد ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے، اور نماز ہی وہ ایسا عمل ہے کہ معاشرے کے اندر جو طبقاتی تقسیم ہے امیر اور غریب کی، یہ نماز کے ذریعہ ہی ختم ہوتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ تو 2 باتیں میں نے رمضان کی تیاری کے لیے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے روزے رکھتے،
کیا ہم یہ شعبان کے روزے جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں؟ اگر تو آپ شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں تو پھر یہ عمل آپ کے لیے مبارک ہے۔ اس عمل کے ذریعہ آپ کا جو جسم ہے وہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے عادی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے شعبان کے روزے رکھنے کی سنت کو چھوڑ دیا تو یہ بات یاد رکھیں، جو آدمی سنتیں چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے فرائض سے بھی ہاتھ گوا دیتا ہے۔ جو لوگ نمازوں سے پہلے اور بعد والے نوافل پڑھتے ہیں وہ اپنے فرائض پر ہمیشگی کرتے ہیں، اپنی تکبیر اولیٰ کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو لوگ نماز سے پہلے اور بعد والے نوافل کی حفاظت نہیں کرتے وہ اس وعید کے اندر شامل ہیں، ویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ سلف صالحین کے اندر نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا ایسا شوق تھا، 40 50 سال سے کبھی ان کی تکبیر اولیٰ جو ہے وہ فوت نہیں ہوئی تھی۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی نمازوں کے اندر کوتاہی کا شکار ہیں اور سنتوں میں کوتاہی کا شکار ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی تیاری کے لیے کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے، اور روزہ جو ہے یہ بھی ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ کے بدن کو اس کی عادت ہے تو آپ اس کو رکھیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، اور اگر آپ کے بدن کو اس کی عادت نہیں ہے تو بڑے بڑے جو بندے ہیں، بظاہر بڑے بڑے دیندار اور بڑے بڑے مرد، وہ بھی فرائض جو ہیں، وہ فرض روزے جو ہیں وہ توڑ دیتے ہیں یا رکھتے نہیں ہیں یا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ شعبان کے روزے کثرت سے رکھیں، تسلسل سے رکھیں۔ رمضان سے پہلے 1-2 دن کا جو روزہ ہے وہ چھوڑ دیں تفریق کے لیے، اور باقی جو دنوں کے روزے ہیں وہ رکھیں۔ جو انسان شعبان کے روزے رکھے گا، سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رمضان کے جو روزے ہیں وہ آسان کر دے گا۔ اب روزے جو ہیں وہ رکھنے کیسے ہیں؟ گھر کے اندر اگر ایک مرد یا ایک عورت روزے رکھنے والے تو یقین جانیے اس کا اثر جو ہے وہ پورے گھر پر مرتب ہوتا ہے، کہ جب خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے، مجھے سحری تیار کر کے دینا، خاوند بھی رکھے گا، بیوی بھی رکھے گی۔ اگر بیٹا اپنی ماں سے کہے گا کہ میں نے سحری کرنی ہے تو یقین جانیے ماں بھی روزے رکھے گی، اور ماں کے روزے رکھنے کی وجہ سے پورے گھر پر اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، روزے کی بھی ایک ٹریننگ ہے، ہر طرف روزہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، ہوٹل بند ہیں، اور آپ کچھ نہ کچھ صبر کر رہے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، کھانا پینا بھی چل رہا ہے، آپ کے گھر کے افراد بھی کھا رہے ہیں، دفتر اور فیکٹری کے اندر بھی لوگ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور آپ کا روزہ ہے۔ یہ وہ اصل ٹریننگ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کی تھی، اور اس میں ہم کوتاہی کا شکار ہیں، اور کوتاہی کا شکار جو نمازی لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں۔ آج ہمیں وہ سنتیں یاد ہیں جو دوسروں پر لگتی ہیں، اور وہ سنتیں جو ہمارے نفس کے خلاف ہیں ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ،
انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ برائی کیسی؟ یعنی انسان کا نفس اس کو فواحش، سیکس، زنا، بدکاری، خوبصورت چہروں کی طرف میلان، مردوں کی طرف میلان، یہ انسان کا نفس جو ہے اس کو حکم دیتا ہے۔ انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو مال کا حریص بناتا ہے۔ انسان کا نفس جو ہے جب اس کو حریص بنا دیتا ہے تو انسان جو ہے وہ حلال و حرام میں بھی فرق چھوڑ دیتا ہے، اور جوا اور سود اور ناجائز جو کمائی کے طریقے ہیں اس کے ذریعہ وہ مالدار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات، اب نفس کو کچل کر اللہ تعالیٰ کا مطیع بنانا، جہاد جو ہے اس کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جان دیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جان دیتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان دیتا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے نفس کو کچل کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع بنانا، یہ جہاد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، فرمایا مجاہد بندہ ہی وہ ہے جو اپنے نفس کو کچل کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع بناتا ہے۔ اور نفس کو کچلنے کے لیے 2 عمل ایسے ہیں۔ ایک عمل روزے کا ہے کہ اگر آپ روزے رکھنا شروع کر دیں گے، 1-2 نہیں، مسلسل روزے رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر صیام صیام داؤد، فرمایا بہترین جو روزے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور میرا روزہ ہو۔ یہ ہے وہ تقویٰ کی کیفیت کہ آج جس سے ہماری اکثریت اور ہمارے مذہبی لوگ اور ہمارے علماء جو ہیں وہ قاصر ہیں، کہ ہمارے اندر یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے اعمال بھی اللہ کے ہاں پیش ہو اور میرا روزہ ہو۔ تو نفس کو کچلنے کے لیے، نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ روزے کا عمل ہے۔ حضرات، 99% جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایام 20 کن دنوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے تلقین کی، ہر مہینے میں تو نے 3 روزے رکھنے ہیں، تو 3 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پورے تیرے مہینے کے گناہ معاف کر دیں۔ اچھا آپ سوچئے کہ یہ جو 3 روزے ہیں یہ کون سے روزے ہیں؟ اپنے علم میں اضافہ کر لیں، 13، 14 اور 15 جو چاند کی ہے، یہ جو روزے ہیں ان کو ایام 20 اس کے روزے کہا جاتا ہے، اور ہماری زندگیاں ان روزوں سے بھی خالی ہیں۔ آپ دیکھیے نبی علیہ السلام آپ ایام 20 کے روزے رکھتے، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے، تقریباً نصف مہینہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزوں میں گزر جاتا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں 3 دن سے زائد نبی علیہ السلام کے گھر کا چولہا مسلسل نہیں چلتا تھا، یعنی 3 دن اگر چلا ہے تو فاقہ آ گیا ہے، پھر اگر چلا ہے تو پھر فاقہ آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے اور سوال کرتے کھانے کو کچھ ہے، اور میں کہتے یا رسول اللہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے اذن انا صائم، پھر میں نے بھی روزہ رکھ لیا ہے۔ فاقوں کی بنیاد پر روزے رکھنا، ہماری زندگیاں اس سے بھی خالی ہیں۔ حضرات،
یہ جو باسی روٹی ہے، ایسی روٹی کہ رات گزر گئی ہے اور وہ اکڑ گئی ہے، یہ باسی روٹی کھانا بھی نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آج کئی سال بیت چکے اور گزر چکے ہیں، ہم نے کبھی باسی روٹی بھی نہیں کھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کی زندگیاں مزین تھی ایسے اعمال کے ساتھ، اور اس عمل کے ذریعہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو کچل کر اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بناتا ہے۔ حضرات، دوسرا عمل کون سا ہے جو نفس کو کچل کر اس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع بناتا ہے؟ ہماری اکثریت غافل ہی نہیں ہے، اس کے شوق اور اس کے ذوق سے بھی ہم خالی ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، وہ تہجد کی نماز ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرائض کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہی نماز ہے جو رمضان میں ہم تراویح کی صورت میں اختیار کرتے ہیں، اور صحابہ کرام نماز تراویح کو کتنا پسند کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خشیت ان یکتب علیکم، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہاری رغبت کی وجہ سے یہ نماز کہیں تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑی جماعت مقرر کی گئی کہ آپ الگ الگ جماعتیں کروانے کی بجائے ایک امام کے پیچھے یا دو امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کریں، اور جو امام تراویح پڑھانے والے تھے وہ لوگوں کے ساتھ قیام کرتے اور پھر لوگوں کے ساتھ قیام کرنا چھوڑ دیتے کہ اب ہم نے زیادہ وقت قیام کرنا ہے، ساری ساری رات کھڑے رہنا ہے۔ آج جن کے بچے حافظ ہیں وہ مسجدیں تلاش کرتے ہیں، لیکن آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اپنے گھر والوں کو نماز تراویح جو ہیں وہ خود پڑھایا کرتے تھے، اور ان میں بڑے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی اور بچے بھی شامل ہوتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، روزہ اور نماز جو ہیں صحابہ کرام اپنے بچوں کو اس کا عادی بناتے تھے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزے رکھواتی اور پھر کھلونوں کے ساتھ ان کا دل بہلاتی یہاں تک کہ وہ افطاری کرتے، ہمارے ساتھ افطاری میں شامل ہوتے۔ جب بچوں کی عادت بنائیں گے نماز کے بارے میں، جب بچوں کی عادت بنائیں گے روزے کے بارے میں، تو پھر روزے کے ساتھ ان کا جو نفس ہے، ان کی جو طبیعت ہے، اس کی لگن ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ میں بطور شکوہ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے علماء نفلی روزوں میں کوتاہی کرنے والے ہیں، ان کی زندگیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے خالی ہیں، صرف نفلی روزوں سے خالی نہیں ہے، بلکہ آپ کو مذہبی لوگ جو ہیں وہ نوافل کی چوری کرتے بھی نظر آئیں گے۔ ہم اوروں کو جہنم سے نکال رہے لیکن خود جہنم میں گرنے والے ہیں۔ لوگوں کو ہم نماز کی تلقین کرتے ہیں، نوافل کی تلقین کرتے ہیں، لیکن خود نہیں پڑھتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نماز تراویح کی جو بربادی ہے اس کا ایک بڑا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس تراویح کے اندر نہ ہمیں علماء نظر آتے ہیں، نہ ائمہ نظر آتے ہیں، نہ حفاظ نظر آتے ہیں، نہ مسجدیں بنانے والے نظر آتے ہیں۔ جب یہ لوگ انسانوں کو، اللہ کے عام بندوں کو نماز تراویح میں نظر نہیں آتے تو پھر مجھے بتائیے لوگ جو ہے وہ کس طرح اس کی پابندی کریں گے؟ اب آ جائیے کہ عبادات کے حوالے سے تو میں نے دو باتیں کی ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ تبارک اللہ 15 دن کے لگ بھگ رمضان آنے میں رہتے ہیں، تو ان 15 دنوں میں روزانہ تہجد کی نماز پڑھیں،
اور یہ تہجد کی نماز، اس کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں عشاء سے لے کر فجر تک اللہ کے نبی جب مرضی پڑھ لیتے تھے۔ تو آپ نماز عشاء پڑھیں، نماز عشاء کے بعد 11 رکعت آپ پڑھیں، 8 نفل پڑھیں اور 3 وتر پڑھیں۔ 15 دن آپ جب یہ عمل کریں گے، یقین جانیے آپ کی زندگی کے اندر آپ کو نمایاں تبدیلی نظر آئے گی، اور آپ کی طبیعت کے اندر آپ کو تراویح کی رغبت نظر آئے گی، کیونکہ ہم نے اپنے جسم کو 15 دن پہلے سے ہی اس عمل کا عادی بنانا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ وہ نماز کہ جو اللہ کو بڑی پسند ہے، کتنی پسند ہے، فرمایا جو بندہ امام کے ساتھ یہ نماز ادا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات قیام کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ گزارش ہے کہ آپ روزانہ آج سے ہی ایک تو تہجد کی نماز جو قیام اللیل ہے نماز عشاء کے بعد کریں، اور پھر کل کی سحری سے آپ روزے رکھنا شروع کر دیں، آپ ناغے کے ساتھ رکھنا شروع کریں۔ آپ کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سنت کی برکت سے رمضان کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب آئیے ان عبادات کہ جن کا تعلق عادت کے ساتھ ہے، ان عبادات کے ساتھ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میں 4 فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ 4 فرامین کیا ہیں؟ کوزے میں علم و حکمت کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر انسان جب اکیلا ہو تنہا ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، اور جب انسان لوگوں کے اندر ہو تب بھی انسان جو ہے وہ کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے۔ یہ استاد کا ڈر، ماں باپ کا ڈر، حضرات اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ یہ جو ہیں رشتے ادب و احترام کے رشتے ہیں، پر یہ مالک نہیں ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور انسان جب اپنے مالک سے اپنے رب سے ڈرے گا تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانیوں کے رستے جو ہے وہ نکالتا رہتا ہے، اور اسے ایسی ایسی جگہوں سے اللہ رزق دیتا ہے وہ وہم و گمان بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ گناہ سے رک جائیں گے حضرات، اس کا پہلا جو صلہ اور بدلہ ہے وہ آپ کی اولاد کو ملے گا، آپ کے والدین کو ملے گا۔ اگر آپ نیکی کریں گے آپ کی نیکی کا بھی صلہ جو ہے وہ آپ کی نسلوں کو ملے گا۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے ایسی نیکی کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 اور 10 نسلوں کو اس کی نیکی کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے اللہ کو اس طرح راضی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں رشتے کرنے میں کبھی دشواری اور پریشانی نہیں ہوتی۔ بعض آدمی ہوتے ہیں ان کی 9 بیٹیاں ہوتی ہیں، 7 بیٹیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کو دیکھیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے جو لوگ ہیں ایک وقت کی روٹی کے لیے بے بس جو ہیں مجبور نظر آتے ہیں، اور دنیا کے اندر بڑے سارے لوگ ہیں جن کو دستخط کرنے بھی نہیں آتے، نام لکھنا بھی نہیں آتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کروڑوں اور اربوں کا مالک بنایا ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کوئی صوفیوں والی بات کر دی ہے۔
آپ جمعے کے دن سورت کہف کی تلاوت کرتے ہیں. سورت کہف کے اندر جو ہمارے لیے اسباق ہیں، ان اسباق میں سے ایک سبق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، جس طرح میں ابھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو بیان کر رہا ہوں. ایک آدمی حضرت موسیٰ کی نصیحت سے، ان کی تقریر سے بڑا متاثر ہوا. کیا بات ہے! اب دیکھیں، حضرت موسیٰ بیان کرنے والے ہوں، اللہ کے رسول، تو واقعتاً ان کے بیان کی شان ہی الگ ہے. اس نے کہا آپ سب سے بڑے عالم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ کو یہ آداب پسند نہیں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے میں اللہ کا رسول ہوں، تو انسانوں میں بڑا علم والا ہوں. اللہ نے کہا اے موسیٰ، آپ چل کر خضر علیہ السلام کی شاگردی اختیار کریں، وہ آپ سے بھی بڑے عالم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے، اللہ کا حکم بتایا کہ میں آپ کی شاگردی کرنے آیا ہوں، مجھے آسمان کے رب نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میری شاگردی اختیار نہیں کر سکتے. حضرات قصہ مختصر، یہ واقعہ جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے دنیا کے اندر اس وقت انسانوں کی تعداد 8 ارب کے قریب ہے اور 2 ارب مسلمان ہیں، اور سب سے زیادہ امت مسلمہ کی تعداد نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے روگردانی کی ہوئی ہے. آج یہ کتاب کچہریوں میں حلف اٹھانے کے لیے ہے یا عاملوں نے اس کتاب کو اپنے ٹونے منتروں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. یہ عمل کی کتاب ہے، ہم نے اس کو دم کی کتاب بنا دیا. اور سب سے کم محنت جو ہو رہی ہے وہ قرآن مجید اس کی اشاعت و تبلیغ میں ہو رہی ہے. ہر فرقے نے اپنی کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، اپنے مفتی، مولوی، مصنف، مؤلف اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور وہ کتاب قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ھذا بلاغ للناس، آسمان کے رب کا پیغام ہے لوگوں کے لیے اور یہ جہانوں کے لیے ہدایت ہے. ہم نے اس کو لپیٹ کر اپنے گھروں میں اور اپنی مسجدوں میں ایسا رکھا ہے کہ مہینوں تک جو ہے وہ ہم قرآن مجید کو کھولتے نہیں. اب اس کے اندر کیا ہے؟ اگر کوئی باپ، اگر کوئی اولاد والا سورت کہف کا ترجمہ پڑھ لے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان مرد عورت سورت نور کا ترجمہ پڑھے وہ کبھی بھی زنا کے قریب نہیں جائے گا. اور اگر کوئی باپ سورت کہف کا ترجمہ پڑھ لے اس کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ گناہ کے قریب جائے. اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے سر اور داڑھی کے اندر جو سفید بال آئے ہیں، ان سفید بالوں کی کتنی قدر اور کتنی عزت ہے. تو کیا ہوا؟ قصہ مختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک بستی میں آئے. بستی والوں سے کہا ہم اجنبی ہیں، ہمیں کھانے اور پینے کا کچھ سامان مہیا کر دیں، ہماری مہمانی کر دیں. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ تمہارے کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. اسی بستی کے اندر یتیم بچے رہتے تھے جن کے گھر کی جو دیوار ہے وہ گری ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب پیٹ میں روٹی نہیں ہے، بھوک زور کی ہے. خضر علیہ السلام نے کہا چل بھائی اینٹیں پکڑا. دونوں نے مل کر دیوار جو ہے وہ تعمیر کرنا شروع کر دی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہ نہ ہوا تو وہ کہنے لگے ایک تو انہوں نے ہماری مہمانی نہیں کی اور اوپر سے بھوکے پیٹ آپ نے مجھ سے یہ مزدوری کروانا شروع کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اما الجدار فکان لغلامین
यतीमैनी, हजरात जो दीवार थी वो 2 यतीम बच्चों की थी। यतीम बच्चों की जो दीवार है वो रब के 2 नबियों ने तामीर क्यों की है? काना अबूहुमा सालिहा, उनके माँ बाप बड़े नेकोकार थे और उनकी नेकी का सिला जो है अल्लाह ने उन यतीम बच्चों को दिया कि दीवार के नीचे खजाना है और ये खजाना जो है दीवार बनाने से महफूज हो जाएगा, और जब ये बड़े होंगे और जवान होंगे अल्लाह ताला इनके ये अमानत जो है वो इनको लौटा देगा। अभी ये ज़ाया होने का ख़तरा है, तो अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा है कि चल कर यतीम बच्चों की दीवार को बनाओ। सबब क्या है कि वो ऐसे माँ बाप के बच्चे थे कि जो बड़े ही नेकोकार, मुत्तकी और परहेजगार थे। हजरात अब 4 फरमान हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने हमें क्या अकीदा दिया है और क्या ईमान दिया है कि हम बेमालक नहीं हैं। जो बेमालक हो ना उसको डग कुत्ता कहा जाता है कि ये डग है। अल्लाह ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, हम मालिक वाले हैं और हमारी ज़िंदगी मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुन खैरा औ लियस्मुत। मेरे भाइयों दोस्तों, आज मिन हैसुल कौम हमें बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। इंसान बड़बोला होगा, उसकी बसीरत काम नहीं करेगी, और इंसान जब अपनी ज़ुबान को रोकेगा फिर जो है वो उसकी बसीरत काम करना जो है वो शुरू कर देती है। ये जो दिमाग के डॉक्टर हैं, आप उनसे भी ये बात पूछ सकते हैं कि बड़बोले होने के, बहुत ज़्यादा बोलने के क्या नुकसानात हैं, और बहुत ज़्यादा बोलने के नुकसानात में से एक बड़ा नुकसान जो है इंसान की अक्ल व बसीरत और शऊर जो है वो काम नहीं करता। हजरात बहुत ज़्यादा बोलने के जो नुकसानात हैं, इंसान का जब नामा अमाल खोला जाएगा वो फजूल बातों से भरा होगा, और अल्लाह के नबी ने फरमाया उस बंदे के लिए जन्नत है कि जब उसका नामा अमाल खोला जाए तो सबसे ज़्यादा कलिमा जो उसके नामा अमाल के अंदर लिखा हुआ हो वो इस्तिग़फ़ार लिखा हो, कि वो अपने मालिक से हमेशा ये बात करता रहे कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। और अल्लाह के नबी ने फरमाया समंदर की झाग के बराबर भी तुम्हारे गुनाह हैं। जो आदमी एक मर्तबा कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सामीन मोहतरम, मैं ये बात अक्सर कहा करता हूँ, मुझसे बड़े उलमा भी हैं, मुझसे बढ़कर खतीब भी हैं, मेरे भाई रिश्तेदार यहाँ पर बैठे हैं, और आज अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये भी मेरे बड़ों की, मेरे वालिदैन और उनकी नेकियों का सिला है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इसलिए इस बात को समझें कि हमने रमज़ान अब गुजारना है तो ज़िंदगी की रूटीन के मुताबिक नहीं कि जैसे हमने पहले गुजारा है। अपने आप को बदलें और फिर दुनिया की जो लज्जतें हैं, इन लज्जतों से बढ़कर जो अल्लाह ताला की मोहब्बत की लज्जत है उसको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत की क्या लज्जत है। हज़रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दूसरा फरमान है, मैंने ये 4 फरमान सुनाने हैं। पहला सुना दिया है कि आप कम बोलें। दूसरा फरमान फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमा, जिसका अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान है अपने बहन भाइयों के साथ उसने सलूक करे, माँ जायों के साथ उसने सलूक करे। और ये बात याद रखे, जो बंदा मुत्तकी परहेजगार है और उसका दिल अल्लाह से डरने वाला है वो अपने बहन भाइयों के बारे में हमेशा नरम होगा, वो उनकी ज़्यादतियों को दरगुजर करेगा, वो उनकी जफाओं पर मुस्कुराएगा और कभी भी उनसे मुंह नहीं फेरेगा।
اور کبھی بھی ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ تیرا بھائی ناراض ہو گیا، چلا جا اس کے گھر میں جا کے بیٹھ جا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ جوڑا ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ نرم رہنا۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، فرمایا جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے نا، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ اپنے ہمسایوں میں دیکھیں کون ایسا جو رزق کے معاملے میں تنگ دست ہے تو میں کھانے پینے کا سامان جو ہے اس کو مہیا کر دوں۔ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتیں پیدا کی ہیں۔ ان مذہبی جماعتوں نے ان کے مقاصد کے لیے کام کیا ہے، اور ان جماعتوں نے جو خوبصورت زکوٰۃ اور صدقہ دینے کا تصور ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی علاقے کے اغنیاء مالداروں سے صدقہ و زکوٰۃ لیا جائے اور وہیں کے فقراء جو ہیں ان پر تقسیم کر دیا جائے۔ ہم اپنے امراء اور اپنی جماعتوں کی رضا کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کے مال زکوٰۃ کا سب سے پہلا جو مستحق اور مصرف ہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور ان کو زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا بھی نہیں اور دے کر ان سے فاصلہ کر لینا ہے۔ حضرات عزت نفس کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں، اور اسی سلسلہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ فرمایا جبریل جب بھی آئے ہیں ہمسایوں کے بارے میں مجھے تلقین کرتے رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمسایوں کو وراثت کے اندر شریک نہ کر دیا جائے۔ آج انگریزوں کی طرح ہم ایسے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ٹاؤنوں کے اندر جا کر ہمارے دائیں اور بائیں کون رہتا ہے۔ حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام کا چوتھا فرمان ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ ولیکرم ضیفہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فرمایا اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اس کے پاس کوئی شخص آیا ہے تو اس کی خدمت کرے، اس کو کھانا کھلائے، پانی پلائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا